سلمان فارسی صحابہ میں سب سے طویل العمر ہیں، ایک مجوسی کے بیٹے ہیں۔ کہتے ہیں میں اپنے باغوں میں جایا کرتا تھا، راستے میں ایک راہب کا کٹیا تھا اور میں اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگا۔ میرے والد کو پتا چلا تو اس نے منع کیا کہ ہم تو مجوسی ہیں، آتش پرست ہیں، اور تم اس شخص کے پاس کیوں بیٹھتے ہو؟ چونکہ مجھے اس کی باتوں سے خوشبو آتی تھی۔ میرے باپ نے روکا تو میں نہ رکا تو باپ نے گھر سے نکال دیا۔ میں حق کی تلاش میں نکلا، ایک پادری مجھے ملا، میں اس کی صحبت میں رہنے لگا۔ میں نے اس کی ایک مدت تک خدمت کی۔ ایک دن اس نے مجھے تنہائی میں بلایا، کہا کہ میرا وقت آخر آ گیا ہے، تو نے میری بڑی خدمت کی ہے اور میری تدفین کے بعد تو غموریا چلے جانا، وہاں کا فلاں پادری وہ خدا رسیدہ ہے، تجھے اس سے خیر مل جائے گی۔ ایک مدت میں نے اس کی خدمت کی۔ ایک دن اس نے مجھے تنہائی میں بلایا، کہا کہ تو نے میری بہت خدمت کی ہے نوکروں کی طرح، اب میرا بھی وقت آخر آ گیا ہے اور کوئی ایسا پادری اب رہا نہیں جس کے پاس میں تجھے بھیجوں، لیکن تو حق کا متلاشی ہے، میری تدفین کے بعد تو یثرب چلے جانا، نبی آخر الزمان کا ظہور ہوگا اور وہ وہاں ہجرت کر کے آئیں گے اور تو ان کی صحبت میں زندگی کا سراغ پالے گا۔ کہتے میں نے کہا کہ میں در بدری کی خاک چھانی ہے، مجھے کوئی پکی نشانیاں بتاؤ تاکہ میں دھوکہ نہ کھاؤں۔ تو اس نے کہا 3 نشانیاں ہوں گی، ایک صدقہ قبول نہیں کرے گا، دوسری نشانی ہدیہ رد نہیں کرے گا، تیسری نشانی 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ کہتے ہیں کہ میں یہ نشانیاں یاد کر لی اور وہ 2-4 دن کے بعد انتقال کر گیا اور پھر میں نے رخت سفر باندھا۔ یثرب کی جانب جاتا ہوا ایک قافلہ مجھے غموریا سے ملا تو میں نے کہا مجھے بھی ساتھ لیتے جاؤ، انہوں نے کہا آ جاؤ، لیکن انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی کہ مجھے اپنا غلام بنا لیا، لیکن مہربانی یہ کی کہ جا کے مجھے یثرب میں مدینہ المنورہ میں جا کے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ اس نے مجھے اپنے باغ کی گوڈی اور کام کاج میں لگا دیا اور اس دن کے انتظار میں تھا کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں۔ کہتے ایک دن میں اپنے باغ میں کھجورے توڑ رہا تھا، چاروں طرف سے طلع البدر علینا کی صدائیں گونجنے لگی۔ میں نے چھلانگ لگائی اور دوڑ پڑا۔ میرا مالک سمجھا شاید غلام بھاگ رہا ہے تو اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ میں بھاگ نہیں رہا، میں غلام تمہارا ہی ہوں، لیکن دل غلام کسی اور کا ہے۔ میں نے کچھ کھجورے صدقے کی نیت سے لی اور میں حضور کی خدمت میں جا پہنچا اور میں نے جا کے پیش کی تو فرمایا کہ ہم پیغمبر صدقہ تو نہیں لیتے۔ میں نے کہا کہ میں دوسری نشانی بھی دیکھوں گا، تو میں نے دوبارہ ہدیے کی نیت سے کھجورے لا کے حضور کو پیش کی۔ فرمایا ہاں ہم ہدیہ قبول کر لیتے ہیں۔ کہتے میرا دل تو مطمئن ہو گیا تھا، لیکن میں چاہتا تھا تیسری نشانی بھی دیکھ لوں، لیکن وہ مجھے موقع نہیں مل پا رہا تھا۔ ایک دن حضور میرے باغ میں تشریف لائے اور آپ نے اپنی چادر اپنے مبارک کندھوں پہ ڈالی ہوئی تھی اور میں حضور علیہ السلام کی پشت کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا۔ میری آرزو یہ تھی کہ ہوا کا کوئی تیز جھونکا آئے اور چادر ہٹ جائے اور میں مہر نبوت دیکھ لوں۔ آقا کریم میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے، حضور نے چادر اتار کے میری جانب پھینکی اور کمر کو خم دے کے میری جانب کرتے ہوئے کہا، اس پادری نے جو